کیس چل رہا تھا اس کا، اب نام نہیں لے سکتا، آپ کو پتہ ہے نا، تو یہ جو مخصوص کیس ہے تو نام نہ لینے والا کیس، کہ میں پہلا بندہ تھا، پہلا صحافی تھا جو عمران خان سے جیل میں فیس ٹو فیس میں نے 4 ماہ کے بعد ملاقات کی، اور اس کے ساتھ یہ کہا کہ میں چور نہیں ہوں، اگر میں چور ہوں تو میں مذاکرات کروں گا، جب میں چور ہی نہیں ہوں تو میں مذاکرات کیوں کروں گا؟ کہ یہ میں آپ کو اپنی امانتاً ایک بات بتا رہا ہوں کہ میں نے بشرا بی بی کا جو چہرہ ہے وہ نکاح کے بعد دیکھا ہے۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ آپ نے مہاتما گاندھی کا نام سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، اگر نہیں تو پڑھ لیں، میں عہدوں سے آگے نکل گیا ہوں اور میرا جینا مرنا عمران خان کے ساتھ ہے، اگر کوئی آخری شخص رہ گیا عمران خان کے ساتھ تو میں ہوں گا، تو جرنلسٹ ہوں، میں آج بھی حلف دے کے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان باہر والے عمران خان کے اندر سے زیادہ اسٹرانگ عمران خان ہے، اور جو میں نے دیکھا میں اللہ کو حاضر ناظر جان کہتا ہوں، میں نے وہی رپورٹ کی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ABN ڈیجیٹل اور اوصاف ڈیجیٹل، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے احتشام علی عباسی صاحب، نجی ٹی وی چینل کے رپورٹر تھے، ان کو نوکری سے نکال دیا گیا، کورٹ رپورٹر ہیں، اور نوکری سے نکالنے کی وجہ کچھ انہونی تھی کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی، عمران خان کے سائفر کیس کو کور کیا، جو آنکھوں دیکھا احوال تھا وہ باہر آ کے بتایا ہے کہ عمران خان کے جذبات کیا تھے، عمران خان کیا سوچ رہے تھے، لیکن وہ بتانا شاید جرم بن گیا، پسند نہیں آیا انتظامیہ کو، اور کہا اس بیان کو یا تو بدل لیں یا پھر نوکری، دو چیزیں تھیں ان کے سامنے، تو نوکری ان کی چلے گی، اپنے بیان سے نہیں مکرے۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہانی تھی اور چینل انتظامیہ کا کیا دباؤ تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ احتشام یہ بتائیے کہ آپ تو کورٹ رپورٹنگ پہلی دفعہ نہیں کر رہے تھے، عمران خان کو کور کر رہے تھے پہلے بھی، اس دن ایسا کیا تھا اس کہانی میں کہ وہ اتنی بات بری لگی کہ آپ کی نوکری چلی گئی؟ جی، ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں، میں کرائم اینڈ کورٹس رپورٹر ہوں، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ میں جو کورٹ رپورٹر ایسوسیشن ہے اس کا پریزیڈنٹ بھی ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس، کیونکہ میں پہلے جوڈیشل کمپلیکس میں ان سارے کیسز کی سماعت ہوتی تھی، تو جب یہ عمران خان آئے وہاں پہ، اس کے بعد شاہ محمود قریشی آئے، یوسف رضا گیلانی آئے، میاں محمد نواز شریف آئے، اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری صاحب، کوئی ایسا پولیٹیشین نہیں ہے جو جوڈیشل کمپلیکس نہیں آیا۔ تو وہاں پہ جو بھی آتا ہے تو ہم اس کے جو رسپانس میں جو رپورٹنگ ہوتی ہے وہی رپورٹنگ، جو اندر پروسیس ہو رہا ہوتا ہے، جو پروسیڈنگ ہوتی ہے ہم اس کو رپورٹ کرتے ہیں ایز اٹ از، یہ ہماری ذمہ داری ہے، نہ کہ ہم کوئی اپنے پاس سے چیز کریں، کیونکہ میں رپورٹر ہوں، میں تجزیہ کار تو ہوں نہیں کہ میں آگے تجزیہ دے دوں۔ تو میں جو یہ تھا کیس چل رہا تھا اس کا، اب نام نہیں لے سکتا، آپ کو پتہ ہے نا، تو یہ جو مخصوص کیس ہے تو نام نہ لینے والا کیس، اس کیس میں جو ہے میں اندر گیا تھا، اور یہ میری لک سمجھیں کہ میں پہلا بندہ تھا، پہلا صحافی تھا جو عمران خان سے جیل میں فیس ٹو فیس میں نے 4 ماہ کے بعد ملاقات کی، اور 4 ماہ بعد میں نے، کیونکہ آپ بھی رپورٹر ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ لوگ باہر، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتی تھی، ٹی وی چینل پہ دیکھتی تھی کہ کہتے تھے عمران خان کی داڑھی بڑھ گئی ہے، عمران خان بوڑھا ہو گیا ہے، عمران خان معافیاں مانگ رہا ہے، عمران خان کمپرومائز کر گیا ہے، عمران خان ڈیمانڈز کر رہا ہے کہ مجھے جیل میں یہ فراہم کیا جائے۔ جی، اور ان پہ مختلف قسم کے الزامات تھے، جیسے ہاور منیکا کی جانب سے اب لگائے کہ اس سے پہلے جو ان پہ نکاح، عدت کے دوران نکاح کیس، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں جو لوگ سننا چاہ رہے تھے کہ حقیقت میں وہ کیا ہیں۔ تو میں اندر گیا تو میں نے وہ ایسے نہیں کیا کہ میں ٹکرز بنا کے باہر آ جاؤں، میں نے روایتی رپورٹنگ نہیں کی، میں نے وہ رپورٹ کیا جو ایز اے جرنلسٹ ہمارا کام ہے۔ ابھی آپ مجھ سے یہ ریکارڈ کر رہی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ اپنے ٹی وی پہ چلائیں گی تو مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا دیکھے آپ نے کیا، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کو بس وہ روایتی باتیں کر دوں تو لوگوں نے کیوں دیکھنا ہے؟ آپ لوگ تو وہ دیکھیں گے جو لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں، لوگ واقعی چاہ رہے ہیں یہ سچ ہے یہ جھوٹ۔ تو میں نے عمران خان سے پہلا جو سوال کیا تھا وہ کیا تھا مذاکرات والا، کہ خان صاحب کو میں نے کہا ہے کہ آپ تو باہر تو کہا جا رہا ہے کہ آپ مذاکرات کر رہے ہیں اور آپ باہر چلے جائیں گے، تو اس میں پہلے بھی اس نے جواب دیا کہ نہ میرے کسی سے کوئی مذاکرات ہوئے، نہ میں مذاکرات کروں گا، اور اس نے ساتھ یہ کہا کہ میں چور نہیں ہوں، اگر میں چور ہوں تو میں مذاکرات کروں گا، جب میں چور ہی نہیں ہوں تو میں مذاکرات کیوں کروں گا؟ اور پھر انہوں نے کہا میرے سے کوئی ملنے نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو ان سے میں نے سوال کیا تھا کہ باہر کہا جا رہا ہے کہ ہاور منیکا کی جانب سے بھی ایک کیس دائر ہوا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ عدت نکاح والے جو بات، اس میں انہوں نے مجھے ایک بات کی جو امانتاً، ایک تو میں انسان بھی ہوں رپورٹر کے ساتھ، تو مجھے انہوں نے امانتاً ایک بات کی، اور اللہ تعالیٰ کا جو حلف ہے، قرآن پہ حلف انہوں نے دے کر مجھے کہا کہ یہ میں آپ کو اپنی امانتاً ایک بات بتا رہا ہوں کہ میں نے بشرا بی بی کا جو چہرہ ہے وہ نکاح کے بعد دیکھا ہے۔ اب دیکھیں باہر کیس کیا بن رہا ہے کہ عدت کے دوران نکاح ہو گیا، اب اگلا جو کیس، اس کیس کو جو سٹیٹس چینج کیا ہے میں اس کا نام بھی نہیں لے سکتا، ایسا گندا سٹیٹس بنایا انہوں نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو خان صاحب نے کہا ہے کہ بشرا بیگم کے 2 بیٹے ہیں، ان سے کوئی انہوں نے پروگرام ریکارڈ کروائیں کہ اپنی ماں کے خلاف بولو، اس کے شوہر کو ٹی وی چینل میں بٹھایا گیا اور گھٹیا زبان استعمال کروائی گئی۔
یہ وہ باتیں تھیں. میں نے ایز اٹ از بائرہ کے رپورٹ کی. پھر بڑے یہ بھی خبر تھی کہ جو بیرسٹر گوہر ہیں ان کو جو ہے مختلف جگہوں سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں لگایا ہے چیئرمین. تو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے چیئرمین لگایا ہے. اور اس میں کسی پیچھے ایک اور کوئی کسی بندے نے سوال کیا کہ یہ تو شاہ محمود قریشی کا رائٹ تھا, آپ نے بیرسٹر گوہر کو لگا دیا ہے. تو جب عمران خان بولنے لگے تو شاہ محمود قریشی نے ان کو روک دیا کہ اس کا جواب میں دوں گا. تو شاہ صاحب نے کہا کہ آپ نے مہاتما گاندھی کا نام سنا ہوگا, پڑھا ہوگا, اگر نہیں تو پڑھ لیں. میں عہدوں سے آگے نکل گیا ہوں اور میرا جینا مرنا عمران خان کے ساتھ ہے. اگر کوئی آخری شخص رہ گیا عمران خان کے ساتھ تو میں ہوں گا. پھر اس کے ساتھ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے خان صاحب سے جب میں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ 9 مئی واقعات جو ہے لندن پلان تھا, وہاں پہ ساری پلاننگ ہوئی میاں نواز شریف کو لانچ کرنے کے لیے, یہاں پہ ساری یہ ڈرامہ بازی ہوئی ہے اور اس کے بدلے میری حکومت چلی گئی. یہ ان کے الفاظ تھے. وہ ایز اٹ از میں نے آ کے باہر رپورٹ کیے. اس طرح کے مختلف ہم نے ان سے کوشچن کیے. وہ جو سوالات اندر کیے گئے وہ سوالات میں نے ایز اٹ از جو ہے باہر آ کے رپورٹ آپ نے رپورٹ کی. آپ کے جو عمران خان کے جو جذبات تھے, حوصلے تھے, جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں نے کہا ہوا تھا کہ جیسے داڑھی بڑھ گئی ہے, ان کی کوئی تصویر کوئی ویڈیو آتی ہے کہ لوگ جنونیوں کی طرح اس کو دیکھتے ہیں, تو آپ نے تو لائیو ان کو دیکھا, کہیں سے ان کی صحت آپ کو خراب لگی یا ان کے جذبات کہیں نہ کہیں لگے کہ کہیں نہ کہیں خان کبھی ہار مان ہی لے گئے آخر ایک دن؟ دیکھیں اس انٹرویو کے بعد میں جیسے میں نے وہ بتایا تھا نا کہ خان صاحب کیسے آئے, اور میں نے ویسے بتایا میری ایک عادت ہے, ہم جو بولتے ہیں ہم اپنے بالکل دل سے بولتے ہیں, صاف ہو کے بولتے ہیں تاکہ جو ہے لوگوں کو وہ نظر آئے کہ وہ واقعی سچ ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں نے وہ جب وہ کی نا تو آپ دوبارہ وہی سوال کر رہی, میرے لیے پہلے ہی بہت ایشوز بنے. تو وہ میں نے جو بتایا آپ کو, خان جو اندر سے خان نکلا ہے نا وہ باہر والا خان جو ہے اس کا اور اس کا بہت ڈفرینس میں نے یہ بتایا تھا کہ خان باہر والے جب ہم کورٹس میں آتے تھے تو کورس میں ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے, میرے ساتھ بیٹھی ہیں تو ہم بیٹھتے تھے, ساتھ بات کرتے تھے, خبر کے لیے بیٹھتے تھے. تو اس میں وہ خان صاحب پوچھتے تھے کہ یار یہ جج ہے, اس کا کنڈکٹ کیسا ہے, اس کا کیسا ہے. تو اندر والا جو خان ہے نا, میں نے بتایا تھا, میں نے جو ان کی جو انٹری بتائی نا جیسی وہ جو وائرل ہوئی ایسے یوں کر کے, اور وہ اس کے چلنے کا سٹائل ہے, وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوئی اس میں خان صاحب کے چلنے کا سٹائل ہے. پھر جیسے میں ایسے بیٹھا ہوں ایسے آ کے وہ سیٹ پہ بیٹھ گئے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ میں نے نا وہ جو دیکھا اندر والا خان, اور آج بھی میں نے اس سے پہلے بھی اور اب آپ کے چینل کی توسط سے میں بار پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو دیکھا, میں حلف دے کے کہتا ہوں, میں نے اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے, انسان ہوں میں, کسی کا ورکر نہیں ہوں, نہ میں کسی کا جو ہے پارٹی سے میرا کوئی تعلق ہے, میں جرنلسٹ ہوں. میں آج بھی حلف دے کے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان باہر والے عمران خان سے اندر سے زیادہ اسٹرانگ عمران خان ہے. اور جو میں نے دیکھا میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں, میں نے وہی رپورٹ کی ہے. اور میں آپ کو ایک چیز اور کہتا ہوں, اگر فرض کریں آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے آفس آیا ہوں, ABN کے آفس آیا ہوں, اور باہر جا کے میں نے بتایا کہ اندر یہ لوگ بیٹھے تھے اور آپ کے جو ہے نا وہاں پہ اسکرینس اتنی لگی تھی, یہ اسے ماحول تھا, باہر نکل کے اگر میں کوئی چیز ایسی بتاتا ہوں آپ کو لگتا ہے یہ غلط ہے, تو آپ اندر سے جا کے دکھا دیں کہ یہ غلط ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ عمران خان کی ویڈیو بنائیں, آپ عمران خان کی کوئی تصویر بنائیں, آپ عمران خان کے پروسیڈنگ کے دوران کوئی چیز نکالیں اور مجھے غلط ثابت کریں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. دیکھیں یہ جو جیل ہے وہ انتظامیہ کے انڈر ہے, ٹھیک ہے, حکومت کے انڈر ہے, میرے انڈر تو نہیں ہے نا. آپ نکالیں عمران خان کی ایک ایسی ویڈیو جس میں عمران خان معافیا مانگ رہا ہے, عمران خان جھوٹ بول رہا ہے, عمران خان بھاگنے کے لیے تیار ہے, عمران خان کے حوالے سے جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے غلط کی ہے تو وہ آپ ثابت کر دیں, تو میں کہوں گا لوگوں کو جی میں جھوٹا تھا اس لیے مجھے نکالا آفس نے, ہم نے سچ بولا ہے. میں اپنے سچ کے ساتھ تب بھی کھڑا تھا, میری نوکری چلی گئی, مجھے اس کے علاوہ بہت سارے ایشوز ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے آج کل کے جو ماحول ہے. میں ڈرا نہیں, الحمدللہ آج بھی نہیں ڈرتا, آج بھی یہی باتیں کر رہا ہوں, اپنی بات پہ قائم ہوں. جب آپ نے رپورٹ کیا پہلے دن, جب آپ نے کہا کہ میں جو رپورٹ کرتا, ظاہرہ چینل نے چلائے وہ ٹک کر کے نہیں چلائے, کیا چینل کا موقف تھا کہ وہ کچھ ٹائم کے بعد ٹلٹ ہوئے کہ آپ اس بیان سے مڑے, یہ اس خبر کو آپ ٹلٹ کر دیں؟ دیکھیں جی میرے ساتھ اور بھی 2 چینل کے رپورٹر تھے, باہر ان کا لائیو پیپر ہوا, لیکن میری DSNG وہاں پہ موجود نہیں تھی, میرا آڈیو پیپر ہوا ہے. میں نے اپنے آڈیو پیپر میں خاص کر کے بشرا والا جو سوال تھا, اصل سوال ہی وہی تھا, اور اس سوال پہ جو ہے میرے چینل نے میرا آڈیو پیپر لیا ہے. پیپر لینے کے بعد, خبر چلانے کے بعد, پھر جب بعد میں اچانک سے پتہ چلا, کیونکہ اس میں جب میری خبر وائرل ہوئی تو پیمرا نے پابندی لگا دی اس کیس کے اوپر کہ آپ اس کو رپورٹ نہیں کر سکتے. پھر میرے آفس سے کال آتی ہے کہ آپ نے ہماری پالیسی کی خلاف ورزی کی ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہا آپ نے جی مختلف جگہوں پہ انٹرویوز دیے ہیں اور آپ نے یہی الفاظ استعمال کیے. میں نے کہا جو الفاظ میں نے استعمال کیے وہ تو میری خبر ہے, اور انٹرویوز کی بات یہ کہ میرے چینل میں کوئی پابندی نہیں ہے. میں بول میں رہتے ہوئے میں نے بہت سارے چینلز کو انٹرویوز دیے ہیں, بہت سے یوٹیوبرز کو دیے ہیں, بلکہ کورٹس میں جتنے بھی خاص کر کے عمران خان کو جو توشہ خانہ کی سزا تھی وہ میں نے بریک کی تھی, اور اس میں میرے اردو پوائنٹ فلانا یہ وہ جو بتانے سب نے انہوں نے میرا وہاں پہ انٹرویوز لیے ہیں اور میں نے دیے, مجھے کسی نے نہیں روکا. اس دن انہوں نے مجھے کہا, اور پھر میں نے کہا چلے پالیسی کی خلاف ورزی تو ہو ہی نہیں,
انہوں نے کہا پھر آپ کے لیے ہم ایک ریلیکسیشن کرتے ہیں کہ آپ ایسا کریں ایک ویڈیو بنائیں اور اس میں آپ بولیں کہ آپ نے یہ صرف پی ٹی آئی والوں کو خوش کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے اپنے یوٹیوب کے ویورز کے لیے اور سبسکرائبر کے لیے آپ نے ایسا کیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرا کوئی یوٹیوب تھا ہی نہیں, میں کوئی ویوز والے چکر نہیں, میرا ٹویٹر ویسے ہی بہت چلتا ہے کیونکہ ہم جینون خبر دیتے ہیں, سچی خبر چلتی ہے. تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی, نہ مجھے آئیڈیا تھا کہ یہ ایسا ہوگا. اور اس کے بعد مجھے جب یہ میں نہیں مانا, پھر مجھے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 6 1 دن 2 دن اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یو آر نو مور, ہم نے آپ کو فائر کر دیا. میں کہا آپ مجھے فائر کریں, چینل سے نکال دیں, اگر یہ مجھے جینون آ کے فائر بھی مارے تو میں نہیں بدلتا. میں نے اللہ کو حلف دیا ہے, میں اپنی خبر پہ آج بھی قائم ہوں. ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میں اس خبر پہ آج بھی قائم ہوں. اچھا احتشام, یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ویڈیو بیان جاری کریں کہ پی ٹی آئی کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے. اچھا, آپ کو بھی کہیں نہ کہیں یہ فیلنگز آئی ہیں کیونکہ جو آپ کی فین فالوئنگ ہے, جیسے آپ نے کہا ٹویٹر پہلے بھی آپ کا چلتا تھا اور اب مزید چلنے لگ گیا, لوگ اب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, لوگ آپ کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو بھی کہیں نہ کہیں لگا ہے کہ اس خبر سے وہ سچ میں نے بتایا ہے تو میری بھی کہیں فین فالوئنگ میں کہیں نہ کہیں اضافہ اور نوکری چلی گئی, یہ تو خیر ہے. دیکھیں مجھے فین کا وہ اتنا وہ مجھے کریز نہیں ہے, میں شروع سے مجھے ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ الحمدللہ بڑی دنیا جانتی ہے ہمیں. اس شہر میں کوئی ایسا جرنلسٹ ہے جو نہیں جانتا ہو. بہت شیخ رشید کے کیس میں, فواد چودھری کے کیس میں, جنرل امجد شعیب کے کیس میں, سب کچھ میں ہی وائرل ہوتا رہا ہوں. شیخ صاحب کو کراچی پولیس اٹھا کے لے جا رہی تھی, میں نے ان کو ایکسپوز کیا. وہ کسی ایجنسی کے بندے بن کے آئے تھے, میں نے ایکسپوز کیا, شیخ صاحب بچ گئے اور وہ ان کو اٹھا کے لے جا رہے تھے. جنرل امجد شعیب کو میں نے جب سوال کیا تو وہ سوال 1 گھنٹے کے اندر وہ جو ہے 5-7 ملین تک گیا ہے. وہ ایسی بات نہیں ہے, میرے نا وہ فینس کا مجھے کریز ہی نہیں نا. اب میں دیکھیں, اب میرا کام ہے خبر دینا. خبر دینے کے بعد اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھے جو ہے پی ٹی آئی کی جانب سے, اور میں آپ بتاؤں کہ پی ایم ایل این کے لوگ میرے ساتھ بہت اٹیچ ہیں, پیپلز پارٹی کے ہیں, میں ان کی بھی خبریں دیتا ہوں. اور جب بھی دیتا ہوں وہ خبر دیتا ہوں جو 100% صحیح ہو, اور میں کبھی بھی ایسا مینیپولیٹ نہیں کرتا. اور یہ میں کسی کو خوش کیا, میں کسی کو خوش کرنے کے لیے بیٹھا ہوں, میں اپنا کام کرتا ہوں. اور میں نے ایز اے جرنلسٹ میں نے کبھی بھی جاب پیسوں کے لیے نہیں کی. میں شوق سے کرتا ہوں, اگر میں شوق سے بھی آگے تو گھٹیا کام کروں گا تو یہ تو بے شرمی والی بات ہے. میں اپنا کام کرتا ہوں, میں نے اپنا کام کیا, وہ اس کام کے بدلے میں میرے چینل نے مجھے بلیک میل کیا, مجھے نوکری سے نکالا. میں سمجھتا ہوں کہ میرے چینل کو مجھے اوارڈ دینا چاہیے تھا کہ میں وہ پہلا بندہ تھا. 4 ماہ بعد میں نے لوگوں کو بتایا کہ عمران خان کیسا ہے, عمران خان کس حالت میں ہے, عمران خان کیا کر رہا ہے. تو الٹا مجھے نوکری سے نکال دیا اور مجھے کہہ رہے کہ جھوٹ بولو. ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے حلف دے کے آپ سے بھی بات کی ہے, آپ مجھے کل کہیں کہ آپ کہیں کہ جی میں نے جھوٹ بولا ہے. میں پاگل ہوں, میں نے کیوں اور میں کہتا ہوں جو بندہ مجھے یہ کہہ رہا ہے وہ حلف دے کے کہہ دے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے. احتشام, یہ بتائیے کہ آج جو ہے سپریم کورٹ سے جو ہے پی ٹی آئی کے لیے کوئی تازہ ہوا کا جھونکا آیا ہے کہ عمران خان کی اور اس کی شاہ محمود قریشی کی ضمانت ہوئی ہے, تو کیا لگتا ہے کوئی ریلیف ملنے کا سیزن شروع ہو گیا, یہ کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے الیکشن میں؟ دیکھیں, اس کو ریلیف اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ یاد رکھیے گا بوگس کیس کوئی بناتا ہے نا, اس کا اینڈ یہی ہوتا ہے. سپیریئر جو عدالتیں بیٹھی ہیں, چھوٹی عدالتوں میں چیزیں مینیج ہوتی ہیں. میں 10-11 سال سے عدالتوں کو کور کر رہا ہوں, بالکل مینیج ہوتی ہیں. میں چیلنج کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں. لیکن جو بڑی کورٹس ہوتی ہیں ان میں چیزیں مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. پوری دنیا دیکھتی ہے آپ کی جوڈیشری کا جو ویسے ہی پہلا نمبر سے 137 پتہ نہیں اس سے بھی آگے شاید نکل گئے, وہ مذاق تو نہیں ہے نا. تو عدالتیں جو اوپر بیٹھی ہیں, میں کہتا ہوں کچھ کرتے ہیں ججز, لیکن زیادہ تر ججز جو بیٹھے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے, کیونکہ جج منصف ہوتا ہے اور انصاف دیکھیں آج ہوگا یا قیامت والے دن ہوگا. تو آج جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا جو ایک دیکھیں وہ کس چیز سے جڑ رہے ہیں, وہ انہوں نے انصاف آج کرنا ہے, کل اللہ کے سامنے بھی بیٹھنے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بوگس کیس ہیں وہ سارے بوگس کیس اوپر اس کی عدالتوں سے ان کو اڑ جائیں گے. ریلیف نہیں اس کو آپ کہیں, ان کے جینون رائٹ بنتے ہیں. یہ کیسز ان پہ اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ وہ الیکشن میں نہ آ سکیں. اور آپ کو ایک چیز بتائیں مجھے کہ آپ اتنے معاملات ہوئے, ایک بندے نے 3-3.5 سال جو ہے حکومت گزاری, اس میں یہی کیس رہ گیا کہ اس نے نکاح پہلے کر دیا, نکاح بات کر دی ہے, اس نے پیپر جو ہے نکال دیا ہے, وہ ایک کیس جس کا نام نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے. اور یہ مطلب یہ کیس ہے کوئی, اب بنائیں کیس, ان کو بتائیں کہ یہ کرپشن کی ملک کو یہ نقصان دی ہے. اب آپ سپریم کورٹ سے آج ثابت ہوا, آج اطہر من اللہ کے آپ ریمارک سنیں, انہوں نے کہا بھائی اس میں اگر جو آپ بتا رہے ہیں اس میں تو پاکستان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا, تو بیرون ملک کا ہوا ہے. اور آج بیل ملنی, اور سپریم کورٹ سپیریئر کورٹ ہے, سپریم کورٹ سے بیل ملنا یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. یہ آپ نے جو کیس بنایا تھا وہ غلط ثابت ہو گئے. تو لگ رہا ہے کہ الیکشن میں کوئی ہوا بدل سکتی ہے کہ جیسے الیکشن کے لیے پی ٹی آئی کے کوئی بھی امیدوار جاتا ہے, اس کے کاغذات نامزدگی سے چھین لیے جاتے ہیں. آج لیول پلینگ فیلڈ پہ بھی سماعت ہوئی, تو کیا لگتا ہے کہیں نہ کہیں عدالتوں سے پی ٹی آئی کے لیے کوئی سنوائی ہونے لگی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن تو ویسے مجھے نظر نہیں آ رہے, میں سچی آپ کو بتاؤں.
میاں صاحب کو انہوں نے بلایا اسی لیے تھا کہ آپ آئیں, بس وہ مینیج ساری چیزیں ہوں گی. لیکن آپ کو میں اتنا بتاؤں کہ الیکشن جو ہے مجھے نظر نہیں آ رہا میاں صاحب کو گراؤنڈ پہ یہاں پہ آپ جہاں پہ ہم بیٹھے انٹرویو لے لیں, آپ لوگوں کا انٹرویو لے 50 لوگوں میں سے آپ کو 47 لوگ کہیں گے ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے, تو آپ مجھے بتائیں کیسے الیکشن ہوگا؟ اور دھاندلی بھی نہیں ہو سکتی, کیونکہ جب ووٹ زیادہ پول ہوگا تو اس میں 5-10 ہزار کی تو بات ہوتی ہے, وہ دھاندلی کر لیتے ہیں. لاکھوں میں کیسے آپ چینج کریں گے؟ تو مجھے الیکشن نظر نہیں آ رہا. لیکن ہوا تو یہ پی ٹی آئی کے لیے چاہے جس طرح کا مرضی ماحول بنا دیں, جو جیل کے اندر بیٹھا ہوگا سب سے آسانی سے جیتے گا, باہر بیٹھنے والے کو پھر کہیں جانا پڑے گا. تو یہ ابھی تک تو نظر آ رہا ہے کبھی کہاں سے ان کے بندہ اٹھا لیا جاتا ہے, کبھی کہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے, کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروانے دی جا رہے. لیکن مجھے جہاں نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے لیے ہوا جو ہے بدلنے والی ہے. اور جو لوگ آئے تھے کسی ماحول کو بنانے اور جو کسی چکر میں آئے تھے, میں بار میں ٹویٹر پہ لکھا تھا ہنی ٹریپ, تو مجھے لگتا ہے ہنی ٹریپ ہو گئے ہیں. اچھا ہم یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ کو آپ کے چینل نے برطرف کیا اور بھی بہت سارے لوگوں کو کیا, کیا کہیں گے کہ کوئی نوٹس نہیں دیا, ایک میسیج پہ جو ہے نوکری سے فارغ کر دینا, تو یہ کب روش بدلے گی؟ دیکھیں اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے چینل سے کیونکہ میں تو سٹینڈ لیا تھا تو میرے ساتھ انہوں نے ایسا کیا. لیکن جو ہمارے باقی جو اس میں چینل ہیں اس میں جو لوگ نکالے گئے ان کو پتہ نہیں چینل شٹ ڈاؤن اور کیا خالی 14 بندے نکال دیے. اور جو لڑکے لوگ انہوں نے نکالے ہیں وہ بیچارے تنخواہ کے انتظار میں بیٹھے کہ ہمیں سیلری ملے گی, تو ان کو ایک میسیج آ گیا کہ آپ کا چینل سے آپ کوئی تعلق نہیں, آپ چینل نہیں آ سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے. آپ کسی کو نکال سکتے ہیں, آپ کا رائٹ ہے, اس کو 1 مہینے کا نوٹس دیں, اس کو جو پروسیجر ہے اس کی جو تنخواہیں بقایا جاتے ہیں وہ دیں, اور بے شک اس کو نکال دیں, آپ جس مرضی کو رکھ لیں. لیکن اگر لوگوں کو پیسے نہیں دے رہے اور لوگوں کو نوکریوں سے نکال رہے ہیں, یہ زیادتی ہے. اور اس کے خلاف ہم نے کل بات کی تھی, اور انشاءاللہ جتنا ہو سکا ہم کریں گے. اور میں جب تک بقایا جات نہیں ہمارے لوگوں کے دیں گے, ہم ان کو چینل نہیں چلانے دیں گے. شکریہ احتشام عباسی کی, آپ نے گفتگو سنی. ان کا کہنا ہے کہ آج بھی میں اپنی خبر پر قائم ہوں, اور صحافی کا کام خبر دینا ہوتا ہے, رپورٹ کرنا ہوتا ہے. میں نے جو آنکھوں دیکھا احوال تھا وہ بیان کیا, وہ چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. چینل انتظامیہ کا دباؤ تھا کہ میں اس بیان کو بدلوں, اس خبر کو بدلوں, لیکن میں نے نہیں بدلی. انہوں نے اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو اور بہت سارے ساتھی ان کے جو ہے نوکری سے اس چینل سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. تو احتشام عباسی نے اپنا ایک نئے سفر کا آغاز کیا. ہم ان کو بیسٹ آف لک کہیں گے کہ اللہ ان کے لیے آسانیاں کرے. اور جن لوگوں کے ساتھ نوکری سے نکالا جاتا ہے, کوئی نوٹس نہیں دیا جاتا, تو نکالنے والوں کو 10 دفعہ سوچنا چاہیے کہ جب آپ رکھتے ہیں تو آپ کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے, جب آپ نکالتے ہیں کچھ اور رویہ ہوتا ہے. تو روش جو ہے میڈیا ہاؤسز کو بدلنی ہوگی. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.